السلام علیکم۔ حکیم نیاز احمد ڈیال آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے طبی جز یا نبات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے ہمارے اطباء کرام نے ایک خاص لائن پکڑی ہوئی ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکلتے۔ حالانکہ غم اور بھی ہیں زمانے میں، غم محبت کے سوا کے مصداق اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی جڑی بوٹیاں، نباتات یا غذائی اجزاء پیدا کیے ہیں، ان کے مختلف جہات میں اور مختلف امراض میں، بدن کے مختلف پہلوؤں میں بے شمار فائد ہوتے ہیں۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ پر وقت اب تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے موسلی کی۔ ایک موسلی سفید ہوتی ہے، ایک سیاہ ہوتی ہے، ایک سمبل ہوتی ہے۔ موسلی سفید کا مزاج گرم و خشک ہے، اور عام طور پہ جو ہمارے طب کی کتابوں میں اس کے بارے میں جو لکھا گیا وہ صرف اتنا ہے کہ یہ مغلظ منی ہے، یہ منی کو گاڑھا کرتی ہے، یہ معلد بھی ہے، مغلظ بھی ہے اور مقوی با ہے۔ لیکن آج ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ موسلی صرف منی ہی پیدا نہیں کرتی یا مادہ حیات ہی پیدا نہیں کرتی، یہ صرف مادہ حیات کو گاڑھا ہی نہیں کرتی بلکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایسے حضرات جو موسلی کا مستقل استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ ان کے چہرے پہ کبھی جھریاں نہیں دیکھیں گے، آپ کو ان کے چہرے پہ کبھی بڑھاپے کے آثار نظر نہیں آتے۔ یہ ایک ایسا غذائی جز ہے جس کے استعمال کرنے سے انسان کے چہرے پہ تر و تازگی، شباب کی چمک اور جوانی جو وہ ہمیشہ نمایاں رہتی ہے۔ موسلی کا استعمال کرنے والے لوگوں کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، ان کے اعضاء اور قوا ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں، جسم میں جو لبریکیشن ہے وہ کم نہیں ہوتی، بازو میں طاقت ختم نہیں ہوتی، یہ دل کو، دماغ کو، اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ موسلی جو ہے یہ ایسے دوست، خدا نخواستہ اگر کسی دوست کو یرکان ہو گیا ہو تو موسلی جو ہے زیرے کے ساتھ اگر استعمال کروائی جائے تو یہ یرکان کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح اس کو مصری میں ملا کے، جو مصری ہوتی ہے یا اس دیسی شکر میں ملا کے اگر اس کی خاص مقدار میں خاص طریقے سے استعمال کروایا جائے تو وہ جو بہت ہوپنگ کف جسے کہتے ہیں، ایسی کھانسی جو جان ہی نہیں چھوڑتی، پنجابی وچ کتا کھنگ بھی کہتے ہیں، یہ اس کا بھی بہترین علاج ہے۔ اب اس کے بترکے ہیں، اگر آپ اسے سون کے ساتھ استعمال کریں گے تو یہ تقویت با، جو آپ کی جنسیت کے معاملات ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد کے معاملے، ان کے حوالے سے یہ جسم کو بہت بے بہا طاقت دیتی ہے۔ اگر موسلی کو پیاز کے ساتھ استعمال کی جائے، یعنی موسلی کو پیاز کے پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہیضے کا بہترین علاج ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے پیٹ میں درد ہے اور وہ کولنج، جس میں آپ کی جو انتڑیاں ہیں وہ گچھا سا بن جاتی ہیں، اجوائن اور سن کے ساتھ اگر اس کا استعمال کروایا جائے تو یہ کولنج کا بہترین علاج ہے۔ لیکن دوستو، برا ہو ہوس پرستی کا، مادہ پرستی کا، کہ ہماری کمیونٹی نے اسے صرف ایک خاص حد تک محدود کر کے رکھ دیا، اور یہ جو میاں بیوی کا ایک خاص رشتہ ہے، خاص تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے نسخے کہ جی یہ آدھا گھنٹہ ٹائم ہے جی، یہ جی 1.5 گھنٹہ ہے جی، یہ ملذذ ہے جی، اللہ کے بندو اور کوئی کام نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک پیدا کیا ہے،
اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ سے نوازا ہے۔ قوت شہوانیہ کو جب تک ایک انسان دباتا نہیں تو وہ تو درندے سے بھی بدتر ہے، اور یہ قوت عقلیہ ہے جو انسان کو تمام مخلوقات میں شرف بخشتی ہے، اسے منفرد بناتی ہے، اسے ممتاز کرتی ہے، اسے نمایاں کرتی ہے، اسے معزز بناتی ہے۔ تو ہماری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی آپ نسخے، کشتے، فارمولے استعمال کرتے ہیں وہ اس نیت سے استعمال کریں کہ آپ نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، آپ نے تندرست و توانا رہنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اپنے نبی کے جو طریقے ہیں، ان کو مرتے دم تک بہترین طریقے سے سر انجام دینے والے بن سکے۔ بات صرف نیت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مکان بناتے ہیں نا جی، تو اس میں جب آپ نے کوئی جنگلہ، کوئی روشن دان رکھنا ہے تو اس نیت سے رکھیں کہ آپ کو اذان کی آواز آئے، ہوا خود بخود آ جائے گی۔ جب آپ کوئی دوا، کوئی غذا، کوئی نسخہ، کوئی فارمولہ اس نیت سے استعمال کریں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بیماریوں سے، کمزوریوں سے محفوظ بنائے، میں طاقتور ہو کر، میں تندرست و توانا رہ کر، میں صحت مند رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں اور میرے جو حقوق العباد ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے بتائے ہوئے ہیں، میں ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکوں۔ تو دوستو، اس سے آپ اچھی صحت بھی انجوائے کریں گے، اور جو ایک آپ کی زندگی کا اصل مزہ ہے وہ بھی آپ اٹھائیں گے۔ لہذا ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو وہ تمام اجزاء جن کے بارے میں صرف ایک خاص پہلو پہ آپ کو بتایا جاتا ہے، الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ہر چیز کا جو دوسرا پہلو، وہ چیزیں جن کو ہم چھپا رہے ہیں، جو لوگوں کو ہم بتاتے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی موسلی کے بارے میں بتایا کہ موسلی کے اگر ایسے لوگ، ایسے افراد جن کے جوڑوں میں درد ہوتی ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن کے جوڑوں میں نا وہ فولڈنگ نہیں ہو پاتے، جوڑ گٹھنے جو ہے وہ بیچارے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ گوند کتیرا ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں دیسی گھی میں، اور مغز بادام اور موسلی سفید، ان تینوں چیزوں کو ہم وزن آپ صفو بنا کے رکھ لیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو اس میں دیسی شکر استعمال کر لیں، اور اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو یہ میٹھا شامل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ صبح نہار منہ 1 چمچ اس مرکب کا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کے اعضاء، آپ کے قوا اور آپ کا یہ جو کمزوری والا مسئلہ ہے یہ بہترین ہو گیا ہے۔ دوستو، نماز پڑھنے کا مزہ تو سر جھکانے میں ہے، بندگی جو ہے نا وہ سر جھکانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند تندرست و توانا رکھے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سر جھکانے کی جو صحیح طور طریقے ہیں ان کو پورا کر سکیں اور بندگی کا حق ادا کر سکیں۔